اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ سبحان اللہ وتعالی فی محکم کتاب المجید فرقان الحمید وہو اصدق القائلین وقل جاء الحق وزهق الباطل ان باطل کان زہقن۔ ترجمہ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نامود ہو گیا، بے شک باطل نامود ہونے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ امام مہدی آخر زمان علیہ السلام پر دلالت کرتی ہے کہ جب مولا امام مہدی آخر زمان علیہ السلام اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے ممبر پر بیٹھ کر یہی آیت تلاوت فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ دیکھو میرے رب کا یہ قول سچ ہوا، آج حق ظاہر ہو چکا ہے اور جتنی بھی باطل اور طاغوتی طاقتیں تھیں سب نابود ہو چکی ہیں۔ اس سورہ الاسراء کی شروع کی پہلی آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب معراج پر جانے کے متعلق دلالت کرتی ہے، اور میری اس بیان کردہ آیت میں جو حق کا ذکر ہے وہ وہی حق اور اللہ کی سچی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کا نام امام مہدی آخر زمان علیہ السلام ہے۔ بے شک اس ممبر کا حقیقی وارث جب اس دنیا میں تشریف لائے گا تو وہ اس ممبر پر براجمان ہوگا، جس پر براجمان ہونے کا اس کا اپنا حق ہے، اور دنیا کے بنائے گئے تمام پیشوا سب نابود ہو جائیں گے۔ جب میرے مولا امام مہدی آخر زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو یہ خطبہ بیان فرمائیں گے، خبردار جو آدم و شست کو دیکھنا چاہے تو میں ان دونوں کے کمالات کا حامل ہوں، خبردار جو ابراہیم و اسماعیل کو دیکھنا چاہے تو مجھ میں ان دونوں کے اوصاف موجود ہیں، خبردار جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی ابن ابو طالب کو دیکھنا چاہے تو میں ان دونوں کی خاصیتوں کا مرقع ہوں، خبردار جو امام حسین و حسن کو دیکھنا چاہے تو میں ان دونوں کے کردار کا مالک ہوں، خبردار جو امام حسین کی اولاد میں ہونے والے ائمہ کو دیکھنا چاہے تو مجھ میں ان سب کا عکس نظر آتا ہے۔ محترم ناظرین، عالمی رجعت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر شیعہ عقیدہ اور قرآن اور سائنس میں اس کے اثبات بیان کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر قوم میں سے ایک دستے کو ان میں سے جو ہماری آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں تو انہیں تنبیہ کی جائے گی۔ نیشنل لیبارٹری آف میڈیسن میڈی پلس کی ڈی این اے کی تعریف ہے کہ ڈی این اے کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ یہ خود کو نقل کر سکتا ہے، یعنی کاپی بنا سکتا ہے، یا اس کی کاپیاں بنائی جا سکتی ہیں، یا اس کو دوبارہ حرکت میں لایا جا سکتا ہے جیسے وہ پہلے پنپنے کے قابل ہوتا ہے۔ سائنس نے یہ بھی ریسرچ کی ہے کہ اگر انسانی جسم کو جلا بھی دیا جائے تو بھی ڈی این اے اس کی خاک میں موجود رہتا ہے، اور اس ڈی این اے کے اندر مخصوص قوت کے ذریعے دوبارہ پنپنے یعنی بڑھنے یا زندہ ہونے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ بے شک میرے مولا جب ظہور فرمائیں گے تو اپنے چاہنے والوں کو جو ان کے انتظار میں ہوں گے ٹھوکر مار کر اٹھائیں گے اور فرمائیں گے، اٹھو تم نے میرا انتظار کیا تھا، اٹھو آج تیری باری ہے، اٹھو آج تیرے وقت کا امام تیرا انصاف لینے آیا ہے، اٹھو اور دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ ہم کس طرح مظلوموں کا بدلہ لیتے ہیں۔
اٹھو اور دیکھو ہم کیسے اپنی دادی کا انصاف لیتے ہیں۔ اٹھو، تم نے انتظار کیا تھا۔ صحابی رسول حجر ابن عدی نے شہادت سے پہلے اپنے قاتل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جملہ بیان فرمایا تھا کہ تم مجھے قتل کرو، بے شک کرو، مگر مجھے ایسے قتل کرو جیسے تم خود مرنا پسند کرو گے، کیونکہ جب قائم ظہور فرمائیں گے تو میرا فیصلہ وہی کریں گے۔ بے شک ہمارے تمام شہداء کا انصاف خود امام مہدی آخر زمان علیہ السلام کریں گے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں بہت سی اور آیات بھی امام مہدی آخر زمان علیہ السلام سے متعلق نازل ہوئی ہیں، جیسے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی کہ بقیت اللہ میں مومنین کے لیے خیر ہے۔ حوالہ کے لیے دیکھیں سورہ ہود آیت نمبر 86۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب قائم ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے جس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائیں گے وہ یہی آیت ہوگی، اور فرمائیں گے کہ میں بقیت اللہ ہوں اور تمہارے اوپر خدا کا خلیفہ اور اس کی حجت ہوں۔ اس بیان کردہ آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے امام مہدی آخر زمان علیہ السلام پردہ غیبت میں انتظار میں ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ کی باقیات ہیں، وہی بقیت اللہ ہیں، وہی ہیں جن کے دم پر یہ دنیا قائم ہے، وہی اللہ کی آخری حجت ہیں جس کے بعد تمام حجتیں تمام ہو جاتی ہیں، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشین ہیں، اور وہی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ڈھائے جانے والے مظالم کے سچے انصاف کرنے والے منصف اور آمین ہے۔ جب میرے مولا قائم مہدی آخر زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلے ان کی عدالت میں جو مقدمہ پیش ہوگا وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقدمہ ہوگا۔ تب حق اور باطل ایسے ظاہر ہو جائے گا جیسے ظاہر ہونے کا حق ہے، اور حق آشکار ہو جائے گا اور باطل ہمیشہ کی طرح نیست و نابود ہو جائے گا، کیونکہ باطل تو نابود ہونا ہی ہونا ہے۔ تب کوئی حیل و حجت باقی نہ رہے گی سوائے حق کے، کیونکہ وہی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کرندے اور مقرر کردہ نمائندے ہیں جن کے آگے فقط سچ کا بول بالا ہوگا۔ ہر مومن کے یہ دل کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی آخر زمان علیہ السلام کو اذن ظہور عطا فرمائے۔ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اور نیکیوں میں لپک کر اوروں سے آگے بڑھ جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم کو اپنی بارگاہ میں کھینچ بلائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خداوند عالم کے اس قول کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس سے مراد اصحاب القائم ہیں جن کی تعداد 313 ہے۔ خدا کی قسم وہ سب امت محدودہ یعنی گنی چنی امت ہیں جو سب ایک لمحے کے اندر اس تیزی سے جمع ہوں گے جیسے موسم خریف کی بارش تیز ہوتی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جب امام مہدی آخر زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو پوری دنیا سے ان کے اصحاب جن کی تعداد 313 ہیں ان کے پاس جمع ہونا شروع ہو جائے گے۔ بعض روایات میں ان اصحاب کی تعداد 313 ملتی ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اصحاب کی تعداد تو 313 ہوگی مگر ہر ایک صحابی کے پاس لشکر کی تعداد لاکھوں میں ہوگی، اور وہی لشکر امام مہدی آخر زمان کا پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا، سوائے اسلام کے کوئی دوسرا مذہب باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب فرقان حمید قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ زمین پر جو لوگ کمزور ہیں ان پر احسان کریں
اور انہیں پیشوا بنا کر مالک قرار دیں اور روح زمین پر انہیں پوری طاقت عطا فرمائے۔ اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ان پر ظلم و ستم ہوئے اور دنیا والوں نے انہیں کمزور قرار دیا اور ان پر ظلم و ستم اور شب و ستم ڈھائے، انہیں قید و بند کی پابندیوں میں رکھا، ان پر ظلم و ستم کی سختیاں ڈھائی گئیں، انہیں بے گور و کفن بھوکا اور پیاسا شہید فرمایا گیا جو اہل بیت اطہار قابل تعظیم تھے، انہیں ان کی تعظیم کو پس پشت رکھتے ہوئے ان پر ظلم و ستم روا رکھا، تو کوئی تو ہستی اس دنیا میں موجود ہے جو یہ سب دیکھ رہی ہے، جس نے ان تمام چیزوں کا انصاف کرنا ہے۔ کوئی تو ہے جو اس کو بروز محشر انصاف میں لائے گا، کوئی تو ہے جو اس کو اپنی عدالت میں دیکھے گا، کوئی تو ہے جو دنیا کے منصفوں سے بڑھ کر منصف ہے، کوئی تو ہے جو ان منصفوں کا بھی منصف ہے جس نے انصاف کرنا ہے، کوئی تو ہے جو رب ہے، کوئی تو ہے جو اس دنیا کا پالن ہار ہے، کوئی تو ہے جس نے اپنی حجتوں کا انصاف لینا ہے، کوئی تو ہے جو چاہتا ہے تو رات ہوتی ہے، کوئی تو ہے جو چاہتا ہے تو دن ہوتا ہے، کوئی تو ہے جو چاہتا ہے تو زندہ مردہ ہو جاتا ہے، کوئی تو ہے جو چاہتا ہے تو دنیا آخرت کی کھیتی بن جاتی ہے، کوئی تو ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کا اب دنیا میں عدل و انصاف فرمائے، کوئی تو ہے جو انصاف کے نمائندوں کے اوپر بھی انصاف کرنے والا ہے۔ بے شک وہی میرا رب ہے، وہی اللہ ہے، بے شک جس نے زمین پر اپنے کمزوروں کو انصاف دینا ہے، وہی تو ہے جو انہی کمزور ہستیوں میں سے انصاف کرنے والا پیشوا بنائے گا، وہی تو ہے جو اپنا ایک نمائندہ مقرر کرے گا جو ان اہل بیت اطہار کا انصاف فرمائے گا، وہ ایسا پیشوا ہوگا جو دنیا کی تمام لالچوں سے مبرہ ہوگا، وہ ایسا پیشوا ہوگا جو دنیا کی تمام غلاظتوں سے پاک ہوگا، وہ ایسا پیشوا ہوگا کہ جو دنیا کی تمام نجاستوں سے پاک ہوگا، وہ امام میرا امام مہدی آخر الزمان ہوگا۔ میرے امام تیرا فرض مجھ پر واجب ہے، میں تیرے عہد میں عہد وفا نبھاؤں گا، یہ انتظار کی دولت نہیں ظہور سے کم، میں اہل دل میں یہی نقد تو جال اٹھاؤں گا، تیری غلامی پہ نازا ہوں بحثر غیبت میں، تیرے ظہور سے پہلے مراد پاؤں گا۔